ہمارے درمیان ہمارے ہی ایک مربی، ایک استاد جس کی تقریباً زندگی کا 40% حصہ جو ہے درس و تدریس میں صرف ہوا، میری مراد جناب ڈاکٹر کلیم ضیاء صاحب سے. میں ڈاکٹر کلیم ضیاء صاحب سے استدعا کرتا ہوں ان مصروں کے ساتھ جو تاجدار صاحب چاہتے تھے کہ پھل مقصد تعلیم کا بازار میں آئے، پھل مقصد تعلیم کا بازار میں آئے، جو بات کتابوں میں ہے کردار میں آئے. اور اردو کے لیے خدمت بے لوث کا جذبہ، اردو کے لیے خدمت بے لوث کا جذبہ گر سب میں نہیں آتا ہے تو دو چار میں آئے. میں ڈاکٹر کلیم ضیاء صاحب کو اظہار خیال کے لیے مدعو کر رہا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ وہ اظہار خیال کے بعد اپنے متفرقہ اشعار سے میں نوازے جناب ڈاکٹر کلیم ضیاء صاحب. بہت شکریہ صاحب صدر کی اجازت سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی، اور وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اختصار سے کام لیا جائے. کچھ چہرے تو بہت شاد نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور کچھ پر تھوڑی سی تھکاوٹ کے آثار بھی دکھ رہے ہیں. بہرحال تاجدار تاج کسی فرد واحد کا نام نہیں ہے، یہ ایک انجمن ہے، ایک اسکول ہے. تاج صاحب سے میرا تعلق بہت پرانا ہے، تقریباً 1977 سے ان کی حیات تک میرا تعلق رہا ہے. اور یہ کہتے ہوئے بڑی مسرت ہو رہی ہے کہ انہوں نے مجھے اپنے بچے کی طرح رکھا ہے. 1977 میں جب میرا اپوائنٹمنٹ بحیثیت ٹیچر کے میونسپل کارپوریشن میں ہوا تو تاج اس وقت بہت سینئر ٹیچر ہوا کرتے تھے. میری خوش بختی یہ ہے کہ مجھے ان کے ساتھ کام کیا کروں سیکھنے کا بہت موقع ملا ہے. اسکول میں ایک ساتھ رہے، ہم نے جو کچھ لکھنا پڑھنا سیکھا ہے ایسے ہی لوگوں سے سیکھا ہے. اگر ایسے لوگ زندگی میں نہ آئیں تو آپ یقین کیجئے کہ زندگی بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے. مجھے یاد ہے جب آوارہ پتھر کا اجرا ہوا تو وہ براہ راست مجھ سے کہہ نہیں سکے کہ کلیم ضیاء میری کتاب پر کچھ لکھو. وہ اس قدر نفیس آدمی تھے کہ اگر کچھ چاہیے بھی ہوتا تھا تو وہ کسی سے کہتے نہیں تھے. اگر وایا ذرائع سے اگر بات پہنچ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ خاموش رہ جاتے تھے. اور یہ بات مجھ تک پہنچانے والے یوسف دیوان کہا کہ بھائی وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی کتاب پڑھیں. میں نے کہا میں نے 3 مرتبہ کتاب پڑھ لی ہے اور کچھ آڑی ترچھی لکیریں مار دی ہیں. انہوں نے کہا کہ بس میری یہی خواہش تھی. میں نے کہا نہیں، مجھے پتا ہے یہ حضرت کی بھی خواہش ہے اور میں اس کے لیے اپنے آپ میں بہت خوش ہوں کہ میں کچھ کہہ سکوں گا. ندا فاضلی کی صدارت میں یہ پروگرام ہوا اور پھر میں نے اپنا وہ مقالہ جو آج بھی میرا خیال ہے یوٹیوب پر بھی اور پتہ نہیں کئی رسالوں میں چھپ بھی چکا ہے، تاجدار تاج آوارہ پتھروں کے درمیان، اس عنوان کے تحت وہ مقالہ آج بھی ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ اس آدمی کی کس قدر شفقت رہی ہوگی ہمارے جیسے نیو کمرس پر. کہ ایک مرتبہ بال بھارتی کا ایک پروگرام تھا، کتابیں ترتیب دی جا رہی تھی اور یہاں بامبے میں ہی تھا. وہ مجھے کسی کام سے گنڈے جانا ہوا تو انہوں نے مجھے دیکھ لیا اور کہا کہ کلیم ضیاء یہاں. میں نے کہا لائبریری میں آیا تھا کچھ کتابیں واپس کرنی ہے. کہنے لگے نہیں اوپر چلو. اوپر لے گئے مجھے، سارے لوگوں سے میرا تعارف کرایا اور کہا کہ 15 منٹ بیٹھیے، آپ کی ضرورت ہے. دیکھیے چھوٹوں میں صلاحیتیں اور قابلیتیں نہیں ہوتی ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان میں بہت ساری صلاحیتیں دیتے ہیں لیکن وہ صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں. ان صلاحیتوں کو بروئے کار لانے والے بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں. انہوں نے ایک پیراگراف میرے سامنے رکھا
اور کہا کہ اس کو خالی پڑھ لو اور یہ لال پین رکھا ہوا ہے. تو میں نے ان کے ہاتھ جوڑے, میں نے کہا حضرت, اور وہاں پر میرے ایک اور استاد موجود تھے جو بھی حیات ہیں, اور ان کا کہ نہیں صحیح آدمی کو پکڑ لیا ہے. آپ یقین کیجئے کہ تاجدار تاج کے مقابلے میں بہت ننھا تھا میں, لیکن چونکہ اپنے چھوٹوں کی عزت افزائی, اپنے چھوٹوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے یہ طریقے ہیں کہ بھیا تم زیادہ بہتر جانتے ہو, اور ان کا یہی طریقہ غالباً اپنے گھر میں بھی رہا ہے اپنے بچوں کے ساتھ. بچے بولتے نہیں تھے لیکن بغیر بولے ہوئے تاج صاحب ان کو بتا دیا کرتے تو کہہ دیا کرتے. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ میں ایک اسکول میں ان کے ساتھ کام کر رہا تھا بحیثیت مدرس کے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ 9 لکھو. میں نے چوک سے 9 لکھا. ان کا یہ اردو کا ہے کہ انگریزی کا؟ میں کہ دونوں بھی ہے. غلط ہے, یہ تو انگریزی کا 9 لکھا ہے. دیکھیے علم کی گہرائی پر غور کیجئے کہ میں نے 9 یوں بنایا اور انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے, یہ انگریزی کا 9 ہے. میں اس وقت BA میں پڑھ رہا تھا. انہوں نے ایک جملہ کہا تھا جو مجھے آج تک یاد ہے, اور میں نے اپنے مقالوں میں اس جملے کا ذکر بھی کیا ہے, بلکہ اس جملے کو لکھا استعمال کیا ہے کہ ڈگریاں قابلیت کی ضامن نہیں ہو سکتی. لوگوں کے پاس ڈگریاں بہت ہیں, علم مفقود ہے. ہم تو ڈگری ہولڈرز لوگ ہیں. تاجدار تاج جیسے لوگ بہت زیادہ ڈگریاں نہیں رکھتے تھے, لیکن علم اتنا تھا کہ اگر وہ ذرا سا پھونک دے کسی پر تو وہ بیچارہ اس بوجھ سے ہی دب جاتا تھا. اور تاجدار تاج مجھے پچھلے 2-3 سالوں سے بڑی کسک تھی جو آج پوری ہو گئی ہے. میں نے بلکہ ان سے ذکر بھی کیا کہ کبھی یہاں ان کے نام سے کوئی گاڑی پروگرام کر لو, کہنے کہ کریں انتظار کیجیے. اور آج وہ گھڑی ماشاءاللہ آ گئی. میں نے ان کو ملازمت کے دوران کسی کو ڈانٹتے ہوئے نہیں دیکھا. کسی بات پر اگر ناراض ہو جاتے تھے تو ایک طرف چلے جاتے تھے, اور لوگ کہتے تھے کہ جو سب کو منا کے لے کے آؤ. اور کچھ ہی لوگ تھے جو ان تک جانے کی جرات کر سکتے تھے. یہاں ہمارے حضرت بھی بیٹھے ہوئے جو کارپوریشن میں کام کر چکے, ان کو اچھی طرح معلوم. لوگ مانگتے تھے کہ مجھے ان کے انڈر میں کام کرنے کا موقع دیا جائے, میرا ٹرانسفر وہاں کر دیجئے جہاں تاجدار تاج ہے. اب غور کیجئے کہ میری نسل کے لوگوں نے جن لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے کارپوریشن میں, میرا بہت قلیل وقت گزرا ہے کارپوریشن میں, 7.5 سال, جس میں سلام رزاق ہیں, ظفر گورکھپوری ہیں, تاجدار تاج ہیں, خالد شاہین ہیں, آدم باوا ہے, جو لوگ پرانے لوگ ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں ان کو. آدم باوا ہے, معلم علی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو علم کے اسٹالمنٹ کہلاتے تھے اپنے زمانے. کوالیفیکیشن بہت زیادہ نہیں تھی 7ویں پاس, مگر آپ یقین کیجئے کہ ایک کتاب دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کو پڑھ کے لاؤ, اور 2 ہفتے کے بعد 2 صفحے لکھ کے لے کے لاؤ. تاجدار تاج صاحب نے مجھے ایک مقالہ دیا تھا ظفر گورکھپوری کا, تیشا, پہلا مقالہ, اور کہا کہ اس کو پڑھو اور اس پہ 2 صفحے لاؤ. نئے فقیر کو بھیڑ کی جلدی ہوتی ہے. میں گیا آنند فانند میں پڑھا, دوسرے دن 2 صفحے ان کے سامنے رکھ دیے. آپ یقین کیجیے انہوں نے پڑھانے پھاڑ کے پھینک دے, بیوقوف آدمی, بولے ایسے کوئی لکھا جاتا ہے, پڑھا کب تھا؟ میں نے کہا سر میں نے رات ہی میں پڑھا. بولے کو پڑھنا ہے, کتنے بار تک پڑھا؟ جی میں نے 2 مرتبہ پڑھا. ایمانداری کی بات یہ ہے کہ ایک ہی بار پڑھا تھا. لے جاؤ اگلے ہفتے لکھ کر لاؤ, اور ہفتہ بھر اس کا مطالعہ کرتے رہو. ہفتے بھر کے بعد جب میں نے لکھا تو مجھے خود تعجب ہو رہا تھا کہ پہلے جو میں نے لکھا تھا وہ شاید کسی اور نے لکھ کر دیا تھا مجھے, اب یہ میں نے لکھا ہے. یہ تربیت کا طریقہ تھا. زبان اس قدر میٹھی, اگر کہیں مخاطب نے اگر کہیں ذرا سی غلطی کر دیا تو پیشانی پر بل آ جاتا. آج تو اردو کے نام پہ
मुझ जैसे प्रोफेसर उर्दू नहीं बोल पाते, हम जो बोलते हैं वो ताजदार ताज की लौंडियां बोलती होंगी किसी जमाने में, हम उनके सामने उर्दू बोल नहीं सकते थे, लेकिन अगर बोल दिया कहीं कोई गलती हो गई तो पेशानी पर बल आ जाता था। फिर बाद में समझा बुझा कि सरकार कहीं कुछ गड़बड़ हुई है, हाँ हुई है, बैठो जो कहा था लिखो। फिर वो कागज, देखिए तरीका क्या था, कागज जो का ये जुमला था तुम्हारा, लिखो इसको कागज पे, गौर करो इस पर, और फौरी जवाब की तालीम कभी नहीं है। घर ले जाओ, गौर करो, अपने बड़ों से पूछो, अपने घर में जितने पढ़े लिखे लोग हैं उनसे पूछो, उसके बाद फिर आके बैठो। पता ही चलता था कि जाने के बाद हमने जो कुछ भी लिखा था, ये जो कुछ भी कहा था, वो सरासर गलत था। फिर उसकी इस्लाह होती थी, और यूं ही नहीं 100 मरतबा लिख कर लो, 100 मरतबा। शुरू में लगता था कि यार कहाँ किसके पल्ले पड़ गए हैं। आज ये लगता है कि काश वो दोबारा दौर आ जाए और हम अपनी इस्लाह फिर से करना शुरू कर दें। कम लोगों को पता है कि उन्होंने फिल्में की हैं, और ये शायद उनके बच्चों के इल्म में भी कम होगी बात कि उनको एक्टिंग का शौक था। वो चाहते थे कि कोई एज एन आर्टिस्ट उनको इस्तेमाल करे अपनी फिल्म में। मैंने कहा अब तो बड़े आर्टिस्ट हैं, हाँ हूँ, जिंदगी के स्टेज पर तो मैं एक्टिंग कर ही रहा हूँ, और अच्छों को पछाड़ सकता हूँ एक्टिंग में। मैंने कहा पछाड़ सकते हैं, पछाड़ ही रहे हैं, हम देख रहे हैं अदब में जो आप धूम मचा रहे हैं वो कम नहीं है, बहुत अच्छे आर्टिस्ट। एक टीचर, कोई मैं समझता हूं कि 40-45 साल की उनकी मुलाजमत रही होगी, और चूंकि टीचिंग को मैं मुलाजमत नहीं समझता, टीचिंग एक मिशन है, और ये मेरी नस्ल तक के लोगों ने उसको मिशन समझने की कोशिश की है। जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया वो मिशन के तहत पहुंचाया, मुलाजमत के तहत नहीं पहुंचाया। और वही मिशन वाले लोग थे जिन्होंने कौम और मिल्लत की तरबियत की है। उन्हें टीचिंग तो आज भी हो रही है। क्या सबब है कि बच्चा अपना नाम नहीं लिख पाता है? क्या सबब है कि बच्चा एक जुमला बोल नहीं पाता है? क्या सबब है कि बच्चा माँ बाप से भी तू तड़ाक से बात करता है? यकीनन आसपास का माहौल, उसके घर का माहौल, ये सारी चीजें शामिल होती हैं। मगर उस्ताद अगर एक मर्तबा सिखा दे और दिल से सिखा दे, तरबियत बहरहाल होती है। ताजदार ताज ने सिलेबस कभी मुकम्मल नहीं किया, बल्कि तरबियत की है और अपने तलबा की हमाजहत तरबियत की है। और इस बात का एहसास म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अफसरान को भी रहा है। एक मर्तबा का वाक़या है कि ताज साहब अपने ऑफिस में बैठे थे, एक विजिट हुआ, अरे बेचारे लिखने पढ़ने वाले आदमी थे, अपने काम में मगन। इन्होंने देखा नहीं उस ऑफिसर को। ऑफिसर नया था, नौजवान था, वो थोड़ा सा नाराज हुआ। ये जैसी ऑफिसर करीब आए तो उन्होंने देखा, फिर उठ के खड़े हुए कि एहतराम कि भाई जो है तो बहरहाल ऑफिसर है, अगर मेरा बच्चा ऑफिसर है और मैं अगर किसी पोस्ट पर हूँ और मुझसे बड़ी पोस्ट पर है तो लाजिम है कि मैं उसके लिए एहतराम खड़ा हो जाऊँ। वो खड़े हो गए, लेकिन उन्होंने ऑफिसर ने 2-4 बातें सुना दी। हमारे जैसे लोगों को सुनकर के बहुत तकलीफ हुई। सीनियर आदमी, लायक फायक आदमी, वो जिसके पीछे पूरी उम्मत खड़ी हुई है, अब ऑफिसर भी यकीन मुसलमान था। बैठने के बाद जब नाश्ता वगैरह हो गया, चाय पानी पी लिए, ताई साहब कहने लगे मैं माफी चाहता हूँ सर, मुझसे गलती हुई। अब वो क्या कहिए कि चाय से ज्यादा केतली गर्म होती। मेरा एक साथी था, कहने लगे बार बार सॉरी क्यों बोल रहे हैं? अरे ठीक है ना, आपसे उम्र में क्या मैं ऑफिसर को क्या हुआ? उन्होंने कहा नहीं बेटा, यही जुमला कहा था कि अगर मेरा बेटा मुझसे बड़े ओहदे पर होगा और वो मेरे ऑफिस में आएगा तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं एहतरामन खड़ा हो जाऊं।
یہ ہے تربیت کا طریقہ. ایسا نہیں ہے کہ تاجدار تاج کوئی فرشتہ تھے, ان میں کوئی غلطیاں نہیں رہی ہوں گی یا کوئی خامیاں نہیں رہی ہوں گی یا ان سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی, ایسا بالکل بھی نہیں. لیکن غلطی کرنا یہ انسان کا, میں سمجھتا ہوں کہ حق ہے, لیکن اس کا اعتراف کرنا یہ چھوٹے لوگوں کا کام نہیں ہے. اور اس معاملے میں تاجدار تاج صف اول میں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. شاعر, بہت بڑا شاعر, آوارہ پتھر کی آپ اگر ایک مرتبہ, کیونکہ میرے پاس تو تینوں ہیں ماشاءاللہ, آپ ایک مرتبہ پڑھ لیجیے. باصرار انہوں نے ہندی میں بھی اس کو لکھا ہے. ایک جو کتاب ہے آوارہ, وہ اردو اور ہندی دونوں میں ہے. وہ نہیں چاہ رہے تھے ہندی میں کرنا اس کو, لیکن لوگوں نے اصرار کیا, کیونکہ فلم سے ان کا تعلق تھا, فلم انڈسٹری سے ان کا تعلق تھا. لوگ چاہتے تھے کہ ہندی والے بھی اس کو پڑھ سکے. جو اردو رسم الخط میں نہیں پڑھ سکتے تھے, انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم کو دیوناگری میں چاہیے. اور لوگوں نے یہاں تک کہا کہ اگر آپ اس کو نہیں چھپوانا چاہتے ہو تو آپ ہم سے کہہ دیجیے, ہم چھاپ دیں گے. کون اردو کا شاعر ایسا ہے جس کے لیے غیر یہ کہیں کہ ہم آپ کی کتاب چھاپ دیتے ہیں؟ اور اس کے وقت میں خیال ان کے غزلوں کے کیسٹ بھی آئے ہیں, سیڈیز بھی آئے ہیں, بہت آئے ہیں. بہت زیادہ کوالیفیکیشن نہیں تھی, مگر ڈگریوں شخص کے قدموں تلے تھی. اور جیسے طالب علموں نے قلم پکڑنا وہیں سے سیکھا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت, ہم تاجدار تاج کے علم تک تو نہیں پہنچ سکتے ہیں, لیکن ان کے پاس جو کچھ تھا اس کا عشر عشیر, بلکہ ایک آدھ لفظ کے برابر ہم تک پہنچ جائے یا ہماری زندگی میں داخل ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اردو کی خدمت کر لی. افسوس کا مقام یہ ہے کہ جو لوگ ان کو جانتے ہیں کہ ادب میں ان کا کیا مقام ہونا چاہیے تھا, انہوں نے بھی ان کو نظر انداز کیا. ہمارا نقاد تو وہ لکھتا ہے نا جو ارباب اقتدار چاہتے ہیں, جو یونیورسٹی کے حضرات چاہتے ہیں, جو انٹلیکچوئلز چاہتے ہیں. ہمارا نقاد اس پر کبھی قلم نہیں اٹھاتا. جو ایک منکسر المزاج ہمارا فنکار ہوتا ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ جان بوجھ کر تاجدار تاج کو نظر انداز کیا گیا, ورنہ ابھی تک ان پر PhD تو کم سے کم ہو جانی چاہیے تھی. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے, ان کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کرے اور جنت کے اعلیٰ مرتبہ لوگوں میں ان کا شمار فرمائے. بولنے کے لیے تاجدار تاج پر بہت ہے. آپ سوچیے کہ 8 سے 10 صفحات پر مشتمل صرف ایک کتاب آوارہ پتھر, اس کتاب پر میرا مقالہ ہے. میں اور دیر تک بول سکتا ہوں. الحمدللہ تاجدار تاج سے میرے بہت قریبی مراسم ہیں, آج بھی ہم سب ان کو یاد کرتے ہیں. اور یہ نشست بلکہ یہ بڑا پروگرام اس بات کے غمازی کر رہا ہے کہ تاجدار تاج یہیں کہیں موجود ہے, اپنی تخلیقات میں, ہمارے دلوں میں, ہمارے ذہنوں میں موجود ہیں. اور انشاءاللہ جب تک اردو زندہ ہے وہ ہمارے دلوں میں موجود رہیں گے. ان کلمات کے ساتھ میں, مجھ سے اگر کہیں تاج صاحب کے تعلق سے کوئی رائے برابر گستاخی ہوئی ہوگی تو میں معافی کا خواستگار ہوں. مجھے تاج صاحب پر بولنے کا موقع دیا گیا. مجھے راشد بھائی جب بول رہے تھے تو میرا دل بھر آ رہا تھا. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں یہ بھی رو نہ دے. یہ وہ شخص تھا کہ ملا تو مسئلہ تھا, نہیں ملا تو مسئلہ تھا. ملتا تو چھوٹنے کو جی نہیں چاہتا تھا, چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا تھا, نہیں ملتا تھا تو آنکھیں ترستی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا, آپ نے تو ان کی جوانی پتہ نہیں ان کے بچوں کے علاوہ کسی نے دیکھی کہ جوانی ہوئی. خوبصورت آدمی تھا, وجیح آدمی تھا. اور اسی لیے جب انہوں نے کہا کہ کلیم ضیاء میرا جی چاہتا ہے کہ میں بھی ایکٹنگ کروں, تو مجھے لگا کہ میں اس وقت ایک فلم کر رہا تھا, وہ حکومت دھرمیندر والی فلم. تو میں نے کہا کہ آپ تو کر رہے ہیں,
مجھے نہیں پتا کہ وہ مجھ سے اور شاید کچھ کہنا چاہ رہے ہوں، لیکن تکلف بہرحال تھا ان میں. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے کنبے کی، ان کے خاندان کی، ان کے خانوادے کی جتنے لوگ ہیں ان سب کو صحت دے، تندرستی دے. ایک گزارش اردو والوں سے ہے کہ اگر چھوٹی سی کوشش کی جائے تو تاجدار تاج پر PhD ہو سکتی ہے. اور راشد بھائی سے گزارش ہے کہ اگر یہ سلسلہ ہر سال اگر منعقد کیا جائے یا اس کو جاری رکھا جائے تو شاید ہم جیسے لوگ جو اس وقت ڈھلان پر ہیں وہ خوش ہو سکیں گے. تھوڑی خوشیوں سے ہماری زندگی میں اضافہ ہوگا. آپ تمام کی سما خراشی کے لیے معافی چاہتا ہوں. بہت شکریہ. خدا حافظ. نہیں پھر لگے ہاتھوں میں 2-4 شعر سنا دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے بتایا تھا ایک مجبوری یہ ہے کہ میرے گھر پہ کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں. اتفاق سے میں 11 تاریخ کو حج سے لوٹا تو ملنے کا سلسلہ چل رہا ہے. ایک بڑی تاج کے تعلق سے 2-4 باتیں میں اشعار کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. سلیم خان صاحب پوری توجہ کا تعلق کہ ادب شعور کے سانچے میں ڈھال کر ہم نے ادب شعور کے سانچے میں ڈھال کر ہم نے ادب شعور کے سانچے میں ڈھال کر ہم نے جدید طرز سے کونا رواج بدلا ہے. ادب شعور کے سانچے میں ڈھال کر ہم نے جدید طرز سے کونا رواج بدلا ہے. اور ادب کو حسن حقیقت سے آشنا کر کے ادب کے حسن کا ہم نے مزاج بدلا. تاجدار تھا سب کی نظر. اور چونکہ وہ ٹیچر بھی تھے ماشاءاللہ تو 1-2 قطعات اور بحیثیت مدرس کے ان کے حوالے سے کہ ندی نالے سمندر اور دریا پار کرتے ہیں. ندی نالے سمندر اور دریا پار کرتے ہیں. اگر صحرا مقابل ہو اسے گلزار کرتے ہیں. ندی نالے سمندر اور دریا پار کرتے ہیں. اگر صحرا مقابل ہو اسے گلزار کرتے ہیں. ضیا سورج ہتھیلی پر سجا لینا تو آسان ہے. زمانے کا جو مستقبل ہے ہم تیار انہوں نے تیار کیا ہے. ندی نالے سمندر اور دریا پار کرتے ہیں. ندی نالے سمندر اور دریا پار کرتے ہیں. اگر صحرا مقابل ہو اسے گلزار کرتے ہیں. ضیا سورج ہتھیلی پر سجا لینا تو آسان ہے. زمانے کا جو مستقبل ہے ہم تیار کرتے ہیں. ایک خطا اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ خدا حافظ کہ میں معلم ہوں. یہ دعویٰ کر سکتے ہیں میں معلم ہوں کہ تدریس ہے میرا شیوا. نام مہذب کو میں تہذیب کی ذو دیتا ہوں. میں معلم ہوں کہ تدریس ہے میرا شیوا. نام مہذب کو میں تہذیب کی ذو دیتا ہوں. اور میری ہستی ہے ضیا خلق و مربت کا چرا. میں زمانے کو نئی عزم کی لو دیتا ہوں. بہت شکریہ جزاک اللہ. بہت شکریہ.